کی ایک فرضی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ندیم نامی لڑکا رہتا تھا۔ ندیم ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ ندیم کا بچپن غربت میں گزرا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا شکر اور صبر رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر لکڑیاں کاٹنے جاتا، دن بھر دھوپ میں پسینہ بہاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ نہایت نیک، سادہ اور فرمانبردار عورت تھی، جس کا نام میمونہ تھا۔ اگرچہ ان کے پاس دنیا کی کوئی آسائش نہیں تھی، مگر ان کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا گھر مٹی کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی دیواریں پرانی مگر دل ان کے مضبوط تھے۔ اس کی بیوی اکثر کہا کرتی تھی کہ اے میرا خامند، فکر کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اگر نیت صاف ہو تو رب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ اس کا خامند مسکرا کر کہتا کہ ہاں میری بیوی، ہمیں محنت کرنی ہے، باقی اللہ پر چھوڑنا ہے۔ یہ دونوں سادہ زندگی گزار رہے تھے، مگر دل میں ایک خواہش تھی کہ کبھی اپنے بچوں کو اچھی زندگی دیں۔ ایک دن جب اس کا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا تو آسمان پر کالا بادل چھا گیا۔ بارش زور سے برسنے لگی۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لینے لگا تو اچانک اس نے کسی کو اپنے کہرانے کی آواز سنی۔ وہ دوڑا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی زمین پر گرا ہوا پڑا ہے، اس کا پاؤں زخمی ہے۔ تو اس نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے پاؤں باندھے اور کہا بابا فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بوڑھا بولا بیٹا میں جنگل کے اندر ایک خزانہ چھپا کر بھول گیا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ڈھونڈ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا بابا میں مدد کروں گا آپ کی، اگر نصیب میں ہوا تو ضرور مل جائے گا۔ دونوں نے پورا دن تلاش کیا مگر خزانہ نہ ملا۔ شام ڈھلی تو بوڑھے نے کہا بیٹا تم نے میری کی ہے مدد، حالانکہ تم خود غریب ہو، تمہاری نیت پاک ہے۔ پھر وہ بوڑھا مسکرا کر نور میں تبدیل ہو گیا۔ حارث کے ہوش اڑ گیا، آواز آئی میں فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان تھا، یہ صندوق تمہارے لیے انعام ہے۔ حارث نے وہ صندوق لیا، سجدہ شکر ادا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا یہ صندوق کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے جواب میں سارا واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی نے کہا اللہ ہمیں آزماتا ہے، اسے احتیاط سے کھولنا۔ جب دونوں نے اس صندوق کو کھولا تو اندر سے ایک سنہری چراغ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ تو عام سا چراغ لگتا ہے۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز ہو۔ رات کو جب انہوں نے چراغ جلایا تو پورا کمرہ چمک اٹھا۔ ایک نورانی آواز آئی اے نیک بندے، یہ چراغ جادوئی ہے، جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، مگر یاد رکھو لالچ نے جس کو چھوا اسے محرومی آ جائے گی۔ دونوں کا دل لرز گیا۔ اس کی بیوی نے کہا ہم صرف اتنا مانگیں گے جتنا ضرورت ہے۔ حارث نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے اتنا ہی ہم مانگیں گے۔ اس کے شوہر نے کہا ہاں ہم اتنا ہی مانگیں گے۔ اگلے دن انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اے رب ہمیں اتنا دے کہ پیٹ بھر جائے اور غریبوں کو دینے کے قابل ہو جائیں۔ چراغ سے روشنی نکلی اور ان کا چھوٹا سا گھر خوبصورت بن گیا۔ پرانا مٹی کا فرش صاف ہو گیا، برتن چمکنے لگے اور باورچی خانے میں اناج بھر گیا۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی حارث اے میرا خامند یہ خواب نہیں۔ تو خامند نے کہا یہ دعا کی قبولیت ہے۔ اب وہ دونوں خوشحال ہونے لگے مگر غرور نہیں آیا، جو کچھ ملا وہ شکر کے ساتھ ملا۔ گاؤں والے حیران ہونے لگے، کچھ حسد میں جلنے لگے۔ ایک دن گاؤں کا لالچی شخص نعیم ان کے گھر آیا۔ اس نے کہا بھائی تم پر اللہ کا خاص مہربانی ہے، مجھے بھی سکھاؤ یہ راز کیا ہے۔ تو اس نے نرمی سے کہا بھائی یہ راز صرف شکر اور صدقہ ہے، مگر نعیم مطمئن نہ ہوا۔ وہ رات کو چپکے سے گھر میں گھس آیا اور چراغ چرا لیا۔ اس نے اندھیرے میں چراغ رگڑا اور بولا اے چراغ مجھے سونا دو، جواہرات دو، محل دو۔ چراغ سے آواز آئی لالچ اندھیرا ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نعیم کا گھر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ لوگ دوڑے تو دیکھا کہ وہ چیخ رہا ہے مجھے معاف کرو میں لالچی ہو گیا تھا۔ چراغ واپس اس شوہر کے گھر میں جا پہنچا تو اس شوہر نے اسے دیکھا اور کہا اللہ جسے چاہے دے جس سے چاہے لے، ہم بس امانت دار ہیں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، فصلیں سوکھ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اے شوہر چراغ سے مدد مانگو مگر اپنے ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے۔ تو اس نے چراغ جلایا اور کہا اے چراغ ان سب کے لیے بارش برسا۔ چراغ سے روشنی نکلی اور آسمان پر بادل چھا گئے، پھر اتنی بارش ہوئی کہ کھیت ہرے ہو گئے۔ لوگوں نے خوش ہو کر حارث کو اس کے شوہر کو دعائیں دی اور وہ چراغ کو صرف بھلائی کے کاموں میں استعمال کرتا، یتیموں کو کپڑے دیتا، مسافروں کو کھانا کھلاتا، بیماروں کی وہ مدد کرتا تھا۔ دولت آتی رہی مگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے شوہر نیکی میں
مشہور ہو گیا۔ گاؤں والے کہتے اللہ نے اس کے شوہر کو دولت دی مگر غرور نہیں دیا۔ ایک دن فرشتہ دوبارہ آیا، کہنے لگا اے شوہر تم نے دنیا میں دولت کی آزمائش جیت لی، اب وقت ہے کہ تمہیں آخری امتحان دیا جائے۔ فرشتے نے کہا تمہارا چراغ تم سے لیا جا رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس شوہر نے مسکرا کر کہا میں چراغ نہیں چاہتا، میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا دل ہمیشہ روشن رہے۔ فرشتہ مسکرا کر کہا یہی اصل چراغ ہے جو ایمان سے جلتا ہے، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا، لوگوں کی خدمت کرتا اور صبر و شکر میں اپنی زندگی گزارنے لگا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو گاؤں کے لوگ کہتے کہ اس کے گھر نور کا گھر ہے۔ ایک رات اس کی بیوی نے کہا کہ اے شوہر اگر ہم نے چراغ سے دولت مانگی ہوتی تو آج شاید محل میں ہوتے، مگر سکون کہاں سے ملتا؟ شوہر نے نرمی سے کہا محل سونا دے سکتا ہے مگر دل کا اطمینان نہیں دے سکتا، شکر ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی رات دونوں خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صبح جب لوگ آئے تو ان کے چہروں پر نور تھا جیسے وہ مسکرا رہے ہوں۔ ان کے گھر قریب ایک پھول اگ آیا جو رات میں روشنی دیتا تھا۔ لوگ کہتے وہ چراغ کی برکت تھی جو آج بھی ان کے نام سے روشن ہے۔ شکر کرنے والا ہمیشہ امیر رہتا ہے چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے مگر صبر روشنی دیتا ہے۔ امانت، صدقہ اور نیک نیت ہر دولت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کا نام کبھی نہیں مٹتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا بٹن دبائیے۔ جزاک اللہ۔